نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی، اور اس کو روایت کرنے والے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس مبارک ارشاد کو آگے نقل کرنے والے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کتنی وزنی بات ہوئی۔ اہل علم کے حق میں اعلان ہے کہ تم میں سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اچھا، یہ طبقہ بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک یہ طبقہ باقی رہے گا قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ باقی رہے گا۔ سلسلہ باقی رہے گا تو دین کی حفاظت رہے گی، دین کی حفاظت رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس بات کا علم ہوتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب یہ طبقہ ختم ہو جائے گا تو علم ختم تو پھر علماء ختم تو پھر ہم اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء اور طلباء جب ختم ہو جائیں اور اٹھ جائیں تو پھر ہلاکت کے سوا کوئی چیز اس دنیا میں باقی نہیں رکھ سکتی۔ حتیٰ کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت جسے ہم روزانہ کئی بار ادا کرتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ہم علماء کو پوچھے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ ہم جاتے ہیں فوراً مول صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، آج نماز میں ثنا بھول گیا تھا، میری نماز ہو گئی کہ نہیں؟ سجدہ سہو کافی ہے یا نماز دہرانی پڑے گی؟ تو یہ دینی مدارس دین اور علم کے مضبوط قلعے ہیں اور علماء اسی دین کے پاسبان ہیں، اس لیے اس جماعت سے خوب محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بڑے اونچے درجے کی صحابی اور آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهلا فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم۔ تم طالب علم بن جاؤ، تم علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اگر تم اس کی سکت نہیں رکھتے، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، جو قرآن کریم کی تعلیم پڑھتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ بالفرض مان لو اگر تم ان سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر آخری بات کم از کم ان سے بغض اور دشمنی بھی مت رکھو۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو علماء سے دل میں حسد لے کے بیٹھے ہیں، کبھی علماء کو طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پر بریانی علماء کہہ کر طنز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو لوگ علماء سے، حفاظ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں کبھی علماء اور حفاظ پیدا نہیں فرماتے۔ حتیٰ کہ ایسے شخص کے بارے میں مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ قریب ہے کہ دل سے ایمان کی توفیق بھی، ایمان ہی سلب کر لیا جائے۔ علماء کا وجود دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ لیکن بعض بدبخت انسان علماء کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیوقوف انسان، احمق انسان علماء کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے، حافظ کو اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اسے دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ علم دین سے اور حفظ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے۔ اچھا، اگر کوئی انسان کسی عالم دین کی اس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ دوسرے علماء حق سے محبت اور عقیدت کا رشتہ برقرار رکھے۔ کسی ایک عالم کی حرکتوں کی وجہ سے تمام علماء سے نفرت کرنا انتہا درجے کی حماقت ہے۔ کیا آپ اس شخص کو عقلمند کہیں گے جو کسی عطائی ڈاکٹر کی نادانیوں کو دیکھ کر دوسرے ماہر ڈاکٹروں سے بھی نفرت کرنے لگے، یا کسی ماسٹر یا پروفیسر کی غلط کاریوں کو دیکھ کر دنیا بھر کے پروفیسروں کو بھی غلط کہنے لگے اور گالیاں دینے لگے، یا چند ایک والدین کی غفلتوں اور نادانیوں کو دیکھ کر دنیا بھر کے والدین کو بھی برا سمجھنے لگے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر علماء حق نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔
تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، یہ قرآن و سنت کے ترجمے اور تفسیریں نہیں ہوتی، عوام عقائد و عبادت، حلال و حرام کے مسائل سے غفلت میں رہتے، ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اکبر جیسے بادشاہوں کو اس کا خود ساختہ مذہب لوگوں میں لانے سے کوئی نہیں روکتا، علماء کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعیدیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو برا بھلا کہنے والوں اور ان کو حقیر سمجھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ ایک عام مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ جب ایک عام مومن کو گالی دینا فسق ہے تو کیا علماء اور اولیاء کو گالی دینا، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا فسق نہیں ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔